अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। चाहे हुकूमत चली जाए, कब्जा गिरो शुगर माफिया समेत किसी से रियायत नहीं होगी। नवाज शरीफ ने अदालतों पर हमले कराए और जजेस खरीदे। 18वीं तरमीम के बाद 57% सूबों को चलाया जाता है। वजीर आजम की आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। कहा, 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात सूबों के पास चले गए हैं। पंजाब और सिंध में गंदुम के रेट में 400 रुपए का फर्क था। सिंध और सिंध में सूबाई हुकूमत गंदुम रिलीज न करे, हुकूमत नैब में मुदाखलत नहीं करती। भारत में अक़लियतों और मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। जब तक मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लेता, इससे कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म की आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। कहा, कश्मीर मामले में हमारे सिफारती अमले ने बेहतरीन काम किया। शिकायत के अजाले के अब सिफारत खानों में भी पोर्टल बनाए जा रहे हैं। असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत। अपोजिशन लीडर के गिर्द एक बार फिर घेरा तंग करने की तैयारी। नैब का अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। तर्जुमान नैब कहते हैं, प्रोसिक्यूशन टीम ने अपील की तैयारी शुरू कर दी है। तमाम इक़दामात मुल्क और कौम के मुफाद में सरअंजाम दिए जाते हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स केस 1242 मिलियन रुपए फ्रॉड पनामा पेपर से बड़ी कहानी करार। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, नैब ने सन 2000 में केस दायर किया, लेकिन एक दिन भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। शरीफ फैमिली ने पहले मुशर्रफ फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत से मुकमुका करके केस रुकवा दिया। मुल्क में 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। कितने लोग कोरोना से मर गए। वजीर आजम ने सिर्फ शहबाज शरीफ की जमानत पर ब्रीफिंग ली। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी सबसे झूठा करार। कहा, हुदैबिया समेत किसी भी केस में कोई सबूत सामने नहीं लाया जा सका। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के नक्शे में मुबैना तब्दीली। अखराजात में 23 अरब इजाफे के इल्जामात पर इंक्वायरी मुकम्मल। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अटक समेत जिला इंतजामिया के 3 अफसरान को तब्दील कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में काली भेड़ों ने हाथ साफ करने की कोशिश की। मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गठजोड़ और पर्दा नशीन बेनकाब हो गए। वजीर आजम ने मंसूबे की खुद निगरानी का फैसला किया है। दौरे सऊदी अरब से वजीर आजम ने क्या कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद। कहा, ज़कात और फितरे की मद में चावल के 19,000 थैले हासिल किए। लॉकडाउन में दिहाड़ीदार मजदूरों के गुजारे के लिए क्या पॉलिसी बनाई। सिंध काबीना का नैब के खत पर गौर व खौस। नैब को खत के जवाब में कोई इतला नहीं दी जाएगी। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर के खत पर नैब ने ये खत लिखा। नैब ने ग्रेड 1 से 22 तक के अफसरान के डोमिसाइल सतह पर तफसीलात मांगी थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फॉफिन का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर मौक़िफ़। इंतखाबी इस्लाहात पर अवामी सियासी बहस मुकालमे की जरूरत पर जोर। हुकूमत को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर रेफरेंडम कराने की तजवीज़। हुकूमत तरमीमात मुतारिफ कराने में उजलत का मुजाहरा न करे। फलस्तीन में सेहोनी जारियत पर पाकिस्तान का इजहार मज़म्मत। तशद्दुद रोकने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ मसला फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा पर वाज़ेह है। निहत्ते नमाजियों पर फायरिंग काबिल अफसोस है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान करता है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सेहोनी मुजालिम की इंतहा। गजा पर फ़िज़ाई हमले में 9 बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद। सैकड़ों अफराद ज़ख्मी। पाकिस्तान का इजहार मज़म्मत। तशद्दुद रोकने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान करता है। अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन समेत अक़वाम मुत्तहिदा का बैतुल मुक़द्दस में पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। बरतानिया, इस्तांबुल, बहरीन में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिरे। न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक के सफ़ीरों का हंगामी इजलास। सेहोनी जारियत पर आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर में मोदी गर्दी जारी। जिला इस्लामाबाद में नाम निहाद ऑपरेशन के दौरान काबिज फोर्सेस ने 3 निहत्ते कश्मीरी शहीद कर दिए। इलाके का मुहासरा जारी। खवातीन और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भारत में यूरेनियम की फरोख्त आलमी अमन के लिए खतरा करार। माहिरीन का एटमी असासे की हिफाजत का महफूज प्रोग्राम मुरतब करने तक भारतीय एटमी प्रोग्राम सील करने का मुतालबा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने भी भारत से वजाहत तलब कर ली।
پاکستان میں کورونا سے مزید 113 افراد انتقال کر گئے، 38,883 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں مزید 3,084 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.93% رہی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں 40 سال سے کم عمر افراد کی شرح اموات 1% ہے۔ 41 سے 50 سال عمر کے شرح اموات بڑھ کر 1.8% ہو گئی۔ کورونا کی صورتحال میں بہترین حکمت عملی کی بدولت پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کا ٹویٹ، کہا میں خطے کے دیگر ممالک میں کورونا کے اعداد و شمار قریب سے دیکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی کوششیں رنگ لائیں گی۔ ملک کے انتظامی معاملات اچھی ساخت بنی، ہمیں ایک شکست خوردہ ذہنیت سے زندگی بسر کرنا بند کرنا ہوگا۔ کورونا کی وبا نے نظام زندگی منجمد کر ڈالا۔ NCOC کے فیصلے کے تحت ملک بھر میں چوتھے روز بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کا تیسرا روز، مارکیٹوں بازاروں کو تالے۔ ملتان، اسلام آباد، لاہور اور دیگر شہروں میں بھی کاروبار بند۔ بھارت میں کورونا کا قہر جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 3,879 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں کی آخری رسومات کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے۔ ریاست بہار میں 40 سے زائد لاشیں تیرتی ہوئی دریائے گنگا کے کنارے پہنچی۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا کی بھارتی قسم کو تشویش کا باعث قرار دے دیا۔ اقوام عالم کورونا کی وبا کی تباہ کاریوں سے جان نہ چھڑا سکا۔ دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 15,96,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ وبا سے اب تک 33,17,900 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان، ہر چیز کی اونچی اڑان۔ چکن کے گوشت کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 420 فی کلو قیمت نے شہریوں کو چکرا کے رکھ دیا۔ کہیں گرمی کا زور تو کہیں ابر رحمت کی پھوار۔ ملک کے مختلف علاقوں میں موسم کے مختلف رنگ۔ دادو، موہنجو دڑو، جیکب آباد میں سورج سوا نیزے پر آ گیا، پارا 45 ڈگری کو چھو گیا۔ کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ریکارڈ۔ NCOC نے نماز عید سے متعلق ملک بھر کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ نماز عید کھلی جگہوں پر ادا کی جائے، کورونا SOPs کا خصوصی خیال رکھا جائے، نماز عید کے خطبے کے اوقات کو کم سے کم رکھا جائے۔ 19 سالہ پاکستانی کو پیما شہروز کاشف نے دنیا کی بلند ترین چوٹی سر کر لی۔ 8,849 میٹر بلند ماؤنٹ ایورسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے کم عمر پاکستانی کو پیما کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل کے مظالم جاری ہیں۔ غزہ پر فضائی حملے میں 9 بچوں سمیت 20 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوج نے مسجد اقصی پر بھی دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے پتھراؤ کیا، جس پر صہیونی فوج نے اسٹن گرینیڈ برسا دیے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں 500 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ عالمی برادری نے اسرائیلی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ مسجد اقصی میں سینکڑوں فلسطینیوں کو زخمی کرنے کے بعد غزہ پر بھی میزائل حملہ کر دیا۔ حملے میں متعدد فلسطینی زخمی بھی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسرائیلی فضائی حملے کے بعد حماس کی جانب سے اسرائیلی فوجی تنصیبات کو راکٹوں سے نشانہ بھی بنایا گیا۔ اسرائیلی شرپسندوں نے مسجد اقصی سے منتشر درختوں کو بھی آگ لگا دی۔ اس سے قبل اسرائیلی فورسز نے مسجد الاقصی کے احاطے میں فلسطینیوں پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین پر سٹن گرینیڈ داغے، فلسطینیوں کی جانب سے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا گیا۔ جھڑپ میں سینکڑوں فلسطینی زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ کئی کی حالت مشرقی بیت المقدس کے علاقے شیخ جرح میں فلسطینیوں اور یہودی آباد کاروں کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ امریکی، یورپی یونین، روس اور اقوام متحدہ نے پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان کا دورہ کیا اور افغان صدر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا، پرامن افغانستان کا مطلب ایک پرامن خطہ ہے۔ پاکستان افغان عوام کی دیرپا امن کی کوشش کی حمایت کرتا رہے گا۔ ISPR کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان کا دورہ کیا۔ DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی آرمی چیف کے ہمراہ تھے۔ سپہ سالار کی افغان صدر سے ملاقات ہوئی۔ سیکیورٹی، دفاعی تعاون، مؤثر بارڈرز مینجمنٹ پر بھی گفتگو کی گئی۔ افغان صدر اشرف غنی نے مفاہمتی عمل میں سنجیدہ کردار پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف کی عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ افغان امن عمل کے مختلف پہلو پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، پرامن افغانستان کا مطلب ایک پرامن خطہ ہے۔ پاکستان افغان عوام کی دیرپا امن کی کوشش کی حمایت کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں، حکومت نجی شعبے کو ترقیاتی عمل میں شامل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
بیرون ملک اور اندرون ملک سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں فراہم کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں اب تک پایہ تکمیل تک پہنچنے والے مختلف منصوبوں، متعدد شعبوں میں زیر تکمیل اور جلد مکمل ہونے والے منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 50 منصوبوں پر کام مختلف مراحل میں ہے۔ منصوبوں کی کل مالیت تقریباً 2000 ارب روپے ہے، ان میں سے تقریباً 35 منظوری کے قریب ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی جانب 2 اہم منصوبوں، جن میں سیالکوٹ کھاریا موٹر وے منصوبہ اور سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبہ، جن کی کل مالیت 233 ارب روپے منظور کیا گیا ہے۔ سیالکوٹ کھاریا موٹر وے منصوبے کا ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے کا ٹینڈر جون میں جاری کر دیا جائے گا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا، عوامی ضروریات کے پیش نظر ترقیاتی عمل میں نجی شعبے کی بھرپور شراکت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بیرون ملک اور اندرون ملک سرمایہ کاروں کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے سرمایہ کاری بورڈ کو متحرک کر رہے ہیں۔ ملک میں عالمی وبا کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 9000 سے تجاوز کر گئی۔ NCOC کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 113 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3048 افراد کورونا کا شکار ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا وبا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 9000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ملک میں تشویشناک مریضوں کی تعداد 13 ہے۔ ملک میں گزشتہ روز 38883 ٹیسٹ کیے گئے، جو کہ موجودہ وبا کے تناظر میں کم بتائے جاتے ہیں۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 78959 ہے۔ حکومت نے حدیبیہ پیپر ملز کی اثر نو تحقیقات کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے، حدیبیہ کا مقدمہ شریف خاندان کی کرپشن کا سب سے اہم سرا ہے۔ مقدمے میں نواز شریف اور شہباز شریف مرکزی ملزم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کہتے ہیں، حدیبیہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو قانونی ٹیم نے مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کے مقدمات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ نئے سرے سے تفتیش کا متقاضی ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کو تفتیش نئے سرے سے شروع کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ حدیبیہ کا مقدمہ شریف خاندان کی کرپشن کا سب سے اہم سرا ہے۔ اس مقدمے میں لیگی صدر شہباز شریف اور قائد مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم نواز شریف مرکزی ملزم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو طریقہ حدیبیہ میں پیسے باہر بھیجنے کے لیے استعمال ہوا، اسی کو بعد میں ہر کیس میں اپنایا گیا، اسی لیے اس کیس کو انجام تک پہنچانا ازحد اہم ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ حدیبیہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ شریف خاندان نے حدیبیہ کیس میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہیں ہونے دی تھی۔ شریف فیملی نے سابق چیئرمین نیب قمر زمان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور اپیل دائر نہیں ہونے دی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عید الفطر کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں 60 دنوں کی کمی کی منظوری دے دی۔ محکمہ داخلہ اور قبائلی امور نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ سزاؤں میں کمی کا اطلاق صوبے بھر کے قیدیوں پر ہوگا۔ دہشت گردی میں ملوث قیدیوں پر سزا کی کمی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر بھی سزا کی کمی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے، عمران خان نے حدیبیہ میں نئی تفتیش کے آغاز کا حکم دے کر تسلیم کر لیا کہ شہباز شریف کے خلاف تمام نیب کیس جھوٹے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا حدیبیہ میں نئی تفتیش کے آغاز کا حکم دے کر عمران خان نے تسلیم کر لیا کہ شہباز شریف کے خلاف بنائے گئے تمام کیسز جھوٹے تھے۔ ثابت ہو گیا کہ آشیانہ، صاف پانی، گندا نالا، ملتان اور لاہور میٹروز، آمدن سے زائد اثاثوں کے سبب کیس صرف سیاسی انتقام تھا۔ ترجمان نے سوال اٹھایا کہ عمران صاحب کی کمیشن خور غیر قانونی ٹیم نے انہیں آٹا، چینی، بجلی، گیس اور LNG دوائی چوری پر کوئی بریفنگ دی۔ غیر قانونی ٹیم کیوں نہیں بتا رہی کہ حدیبیہ ریفرنس کو سپریم کورٹ قانونی طور پر ختم کر چکی ہے۔ ترجمان نے کہا، خدا کا واسطہ کہ عوام کی مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی پر توجہ دیں، ڈرامے بند کریں، عوام کے صبر کو مت للکاریں، اس طرح عوام کے صبر کو مت للکاریں۔ نیب لاہور کی جانب سے منی لانڈرنگ ریفرنس کے مرکزی ملزم شہباز شریف اور دیگر تمام شریک ملزمان کے نام ECL میں ڈالنے کا سفارشی لیٹر منظر عام پر آ گیا۔ لیٹر 28 اپریل 2021 کو نیب ہیڈ کوارٹرز کو ارسال کیا گیا۔ نیب لاہور کی جانب سے لکھے جانے والے لیٹر 28 اپریل 2021 کو نیب ہیڈ کوارٹرز کو ارسال کیا گیا۔ معزز سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کی ECL میں ملزمان کے نام شامل نہ کرنے کی رولنگ کو چیلنج کرنے کی درخواست کی گئی۔ لیٹر میں کہا گیا کہ ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد پر مبنی ریفرنس 20 اگست 2020 کو احتساب عدالت لاہور کے روبرو دائر ہوا، جس پر عدالتی کارروائی جاری ہے۔ نیب کی جانب سے معزز سپریم کورٹ سے استدعا کی
کی جائے کہ ملزم شہباز شریف کی احتساب عدالت میں زیر سماعت ٹرائل میں موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ ذرائع کے مطابق منی لانڈرنگ ریفرنس کے مرکزی ملزم شہباز شریف اور دیگر ملزمان کے نام ECL میں ڈالے جائیں۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزم شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت کے حالیہ تفصیلی فیصلے کے بعد نیب کی جانب سے اگلے ممکنہ لائحہ عمل پر مشاورت بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں سب سے بڑی سرکاری پیمز اسپتال کا اچانک دورہ کیا اور کرونا وارڈ میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کو کرونا مریضوں کے لیے آکسیجن سمیت دیگر سہولیات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کورونا کی حالیہ لہر انتہائی خطرناک ہے، احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اچانک پیمز اسپتال کا دورہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے پیمز اسپتال میں کورونا وارڈ کا دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر سے مریضوں کو اسپتال میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم نے کورونا وارڈز میں موجود ڈاکٹروں سے بھی ملاقات کی۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور اسپتال انتظامیہ نے وزیر اعظم کو مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں سے بھی آگاہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نے ڈاکٹر سے مریضوں کے لیے دستیاب ادویات کے بارے میں بھی معلومات کی۔ واضح ہے کہ پاکستان میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 18,993 تک جا پہنچی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 8,61,473 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کورونا ویکسین سینٹرز بھی بنا دیے گئے ہیں، جہاں سے اب تک لاکھوں لوگوں کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے مسجد اقصی میں اسرائیلی افواج کے حملوں پر عالمی سربراہان پارلیمنٹ کو خطوط لکھ کر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ صادق سنجرانی نے امریکہ، برطانیہ سمیت دیگر ممالک کے پارلیمانی سربراہان کو خطوط بھیج دیے، جس میں لکھا کہ اسرائیل نے انسانی اقدار اور بین الاقوامی قانون کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ رمضان میں اسرائیلی افواج کا نمازیوں پر حملہ انسانی حقوق اور عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نمازیوں پر ظلم نہ صرف قابل مذمت بلکہ کسی مذہب کے لیے قابل قبول نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سربراہان پارلیمنٹ ظالمانہ اقدام کی مذمت اور فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خاتمے میں کردار ادا کریں۔ فوجی افسر کو تھپڑ مارنا مہنگا پڑ گیا، پولیس اہلکار کو معطل کر دیا گیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ صارفین نے بھی پولیس اہلکار کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسلام آباد میں دامن کوہ کے علاقے میں لگائے گئے ناکے پر ایک فوجی افسر سے تل کلامی کے بعد انہیں تھپڑ مارنے والے پولیس اہلکار کو معطل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق SPCT کو معاملے کی تحقیقات کی ذمہ داری سونپ دی گئی اور IG اسلام آباد نے 3 دن میں واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ SIA نے ایک شہری کو تھپڑ مارا جو غیر قانونی حرکت ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضلعی انتظامیہ نے 4-5 دن پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ 8 سے 16 مئی تک اسلام آباد کے تمام تفریحی مقامات بند ہوں گے، جبکہ دامن کوہ اور منال جانے والے راستے بھی بند ہوں گے اور صرف وہاں کے رہائشی شناختی کارڈ دکھا کر جا سکیں گے۔ DC حمزہ شفقات نے کہا کہ پولیس اہلکار کو چاہیے تھا انہیں روکتے اور واپس بھیج دیتے، لیکن تھپڑ مارنا غیر قانونی حرکت ہے۔ موقع پر موجود دیگر پولیس اہلکار واقعے رونما ہونے کے بعد معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے پولیس کو اس حرکت پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کرائم رپورٹر عمران اصغر نے ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، اسلام آباد پولیس سائیکل سے اتار کر شہریوں کو تھپڑ مارنے تک آ چکی ہے، جبکہ ملزمان پولیس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ محمد مقصود نے اسامہ ستی کیس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ پہلے گولی ماری جاتی تھی، اب تھپڑوں تک بات جا پہنچی۔ شاید افسران نے حکم نامہ جاری کیا ہوگا کہ گولی کے بجائے تھپڑ مار کر غصہ اتار لیا کرو۔ پولیس ذرائع کے مطابق فوج اور پولیس کے اعلیٰ افسران خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور چونکہ غلطی پولیس اہلکار کی ہے، لہذا معاملہ حساس ہونے کے باعث پولیس میڈیا پر اپنا مزید رد عمل نہیں دے رہی۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان عوامی سطح پر پہلی بار بات چیت کی تہران نے تصدیق کی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ خلیج فارس میں 2 مسلم ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی دونوں ممالک کو پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ ایران اس بات چیت کے نتائج کا انتظار کر رہا ہے، دونوں ممالک کے درمیان موجود مسائل کے حل کا خیر مقدم کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کریں گے۔ پاکستان نے افغان طالبان کی جانب سے عید الفطر کے احترام میں 3 روزہ فائر بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ان تمام کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں جو تشدد میں کمی لانے کا باعث بن سکتی ہوں اور افغانستان میں پائیدار استحکام اور دیرپا امن کے حصول میں معاون ہوں۔ امریکہ، یورپی یونین، روس اور اقوام متحدہ نے بیت المقدس میں پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ OIC نے بھی ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ استنبول، لندن اور مانچسٹر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف عوام سڑکوں پر آ گئے۔ ارض مقدس پر صہیونی جارحیت
आलमी बर्दारी भी चीख उठी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ट्विटर पैगाम में इसराइली हुकूमत से पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा कर दिया और कहा इनकी टीमें इसराइली फौज के लिए बेजा ताकत के इस्तेमाल की शाहिद हैं। आलमी बरादरी इसराइल को कठेरे में लाए। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी 18 मई को मस्जिद अल अक्सा पर हमलों के खिलाफ हंगामी इजलास तलब कर लिया, जिसमें इसराइली हमलों का जायजा लिया जाएगा। इस्तांबुल में इसराइली कौंसिल खाने के सामने सैकड़ों अफराद ने मुजाहरा किया। शुरका ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर किए गए हमलों की मजम्मत की। शुरका ने मकबूजा इलाकों में इमदाद भेजने का ऐलान भी किया। बरतानवी वजीर आजम की रिहाइश गाह के बाहर भी मुजाहरा किया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। लंदन और मैनचेस्टर में भी होने वाले मुजाहिरीन आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने का मुतालबा किया गया। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी तलबा भी बड़ी तादाद में मुजाहरे में शरीक हुए। मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस ने भी मकबूजा बैतुल मुकद्दस में तशद्दुद रोकने का मुतालबा किया है। भारत में एक ही दिन में मजीद 3,700 से ज्यादा अफराद कोरोना से हलाक हो गए। सूरत हाल बेकाबू हो गई। दरियाए गंगा ने भी लाशें गलना शुरू कर दी। भारत कोरोना के शिकंजे से निकल न सका। मोदी सरकार की लापरवाही से कोरोना बेकाबू। इंतजामिया की मुसलसल लापरवाही से कोरोना की हौलनाकियां सामने आने लगी। रियासत बिहार के दरिया गंगा ने 40 अफराद की लाशें उगल दी। इंतजामिया का कहना है गंगा किनारे से मिलने वाली लाशें यकीनी तौर पर कोरोना से मरने वालों की हैं। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 3,66,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार बन गए। एक ही दिन में मरने वालों की तादाद 3,748 रिपोर्ट की गई। बरतानवी मीडिया ने भारत में कोरोना फैलाव का सबब कुंभक मेले को करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मेले में लाखों अफराद शरीक हुए थे। हुकूमत मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहते हैं। हुकूमत को मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए था। यूपी के शहर गाजियाबाद में हिंदुओं की आखिरी रसूमात की अदायगी में मदद के लिए मुस्लिम कम्युनिटी सामने आ गई। इधर अरुणाचल प्रदेश में कोरोना पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए फौज तैनात कर दी गई है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और हमास रहनुमा इस्माइल हानिया से टेलीफोन पर राब्ता किया। इस दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल बिलखुसूस बैतुल मुकद्दस में इसराइली जारियत पर बातचीत की गई। हमास रहनुमा ने अपने एक बयान में इसराइली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की है। इनका कहना था कि तशद्दुद के जरिए मजलूम फलस्तीनियों को हक के रास्ते से नहीं हटाया जा सकता। इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ फलस्तीनियों की मुजाहिमत जारी रहेगी। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। ईद उल फितर के मौके पर कोरोना लॉकडाउन के बाद ताजिरों ने तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी का तोड़ निकाल दिया। गली मोहल्लों में ठेलों, आरजी पथारों और स्टॉल्स पर सामान सज गया। ईद उल फितर से कबल कोरोना पाबंदियों के बाइस तिजारती मराकज़ और बाजार बंद होने के बाद रिज़्क़ हलाल की तलाश में सरगर्म कारोबारी अफराद ने अपनी गुजर बसर के लिए तिजारती सामान दुकानों से मकामी मार्केटों और अपनी गली महलों में ठेलों, पथारों और स्टॉल्स पर फरोख्त के लिए पेश कर दिया। बाज़ इलाकों में छोटे दुकानदार और ताजिर गुजर बसर के लिए ईद की मुनासिबत से सामान अपने घरों में फरोख्त कर रहे हैं। इसी तरह टेलर मास्टर्स ने भी घरों में सिलाई का काम जारी रखा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान कराची के बड़े तिजारती और कारोबारी मराकज़ बंद होने की वजह से ईद उल फितर की खरीदारी के लिए बेचैन खरीदारों की सहूलत के लिए खवातीन की जानिब से घरों में कायम स्टोर्स और बुटीक्स पर खरीदारों का रुझान बढ़ गया है और इन मराकज़ पर कॉस्मेटिक्स, कपड़े, जूते, ज्वेलरी समेत ईद उल फितर की मुनासिबत से हर किस्म का सामान मौजूद है। इसी तरह गली मोहल्ले में गारमेंट्स के अलावा जूते और ईद उल फितर की मुनासिबत से दीगर जरूरी सामान की मकामी सतह पर ठेलों और पथारों पर मौजूदगी के बाद ईद की खरीदारी करने वाले खुश हैं और मकामी सतह पर घरेलू स्टोर्स के अलावा पथारों पर ईद की तैयारी की मुनासिबत से सामान की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो रहा है। मिडिल मैन, जिसे ब्रोकर और डिस्ट्रीब्यूटर भी कहा जाता है, हमारी मईशत का एक बुनियादी किरदार है जिसे तमाम खराबियों की जड़ समझा जाता है। ज़राई मार्केट में बिलखुसूस हर खराबी की वजह मिडिल मैन को समझा जाता है कि ये वो किरदार है जो गरीब किसानों और मासूम सार्फिन दोनों को लूटता है। इसीलिए पॉलिसी साज मिडिल मैन के किरदार को खत्म करने के लिए सही करते रहे हैं कि अगर ये किरदार गायब हो जाए तो कीमतें नीचे आ जाएंगी। दर हकीकत मिडिल मैन या ब्रोकर इस कदर तनकीद का हकदार नहीं जितनी तनकीद इस पर की जाती है। माशी सरगर्मियों को रवा रखने के लिए इस किरदार का होना नागुज़ीर है। किसान डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता और ना ही सार्फिन कम कीमत पर सब्जियां हासिल करने के लिए रोजाना किसान के पास खेतों में जा सकते हैं। सार्फिन तक सब्जियां आढ़ती के जरिए ही पहुंच सकती हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोई किसान को दी गई कीमत एक्स फॉर्म प्राइस का मंडी और फिर परचून की सतह पर मवाजना कर सके तो ये बात सामने आती है कि आढ़ती या मिडिल मैन मुनासिब नफा कमाते हैं। वाज़ेह है कि आढ़ती के काम से कई तरह के खतरात
بھی منسلک ہوتے ہیں، چنانچہ وہ استحصالی آڑتی مڈل مین یا بروکر کہیں وجود نہیں رکھتا جس کا ہمارے تصور میں خاکہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان ریلوے نے عید الفطر کی تعطیلات کے دوران فریٹ ریٹ میں واضح کمی کا اعلان کر دیا۔ محکمہ ریلوے عید کی چھٹیوں کے دوران کراچی ڈویژن میں 28 اپ اور ڈاؤن ٹرینیں چلانے کا اعلان کر چکا ہے۔ 10 تا 16 مئی کے درمیان روزانہ صبح 9 بجے کراچی سے حیدرآباد اور دن 1 بجے حیدرآباد سے کراچی عید اسپیشل ٹرین روانہ ہوگی۔ ریلوے کے مطابق لاک ڈاؤن کے دنوں میں فریٹ ریٹ میں کمی کا مقصد کارگو اور کنٹینر پارٹنرز کو بذریعہ ریل ایک پائیدار سروس مہیا کرنا ہے۔ عید کی چھٹیوں کے دوران کوئلے اور کنٹینرز کی ویگن پر 5% اور کارگو ایکسپریس کی بکنگ پر 25% رعایت دی گئی ہے۔ پریمیم کنٹینر سروس کی بکنگ پر 10,000 روپے فی ویگن رعایت ہوگی۔ محکمہ ریلوے عید کی چھٹیوں کے دوران کراچی ڈویژن میں 28 اپ اور ڈاؤن ٹرینیں چلانے کا اعلان کر چکا ہے۔ 10 تا 16 مئی کے درمیان روزانہ صبح 9 بجے کراچی سے حیدرآباد اور دن 1 بجے حیدرآباد سے کراچی عید اسپیشل ٹرین روانہ ہوں گی۔ اسی طرح پر کوٹری اور میر پور خاص کے درمیان بھی ٹرینیں چلیں گی۔ علاوہ ازیں عید کی چھٹیوں میں 213 موہنجودڑو ایکسپریس جو کہ کوٹری سے براہ راست دادو ہو کر روہڑی پہنچتی ہے، اس کے روٹ کو کوٹری سے بڑھا کر کراچی تک کر دیا گیا ہے تاکہ عوام الناس کو عید الفطر کے موقع پر سفری سہولت فراہم کی جا سکے۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں بی ٹی وی ہیلتھ میں۔ رمضان کے دوران افطار کے فوراً بعد چائے کی طلب ہوتی ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے قہوے کا استعمال ہر حال میں مفید قرار، قہوے کے استعمال سے غذا جلد ہضم ہو جانے سمیت متعدد طبی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ رمضان کے دوران افطار کے فوراً بعد چائے کی طلب ہوتی ہے۔ ماہرین کی جانب سے تجویز کیا جاتا ہے کہ افطار کے بعد دودھ والی چائے کے استعمال کے بجائے مختلف اقسام کے قہوے جیسے کہ دار چینی، سبز چائے، لیمن گراس، ادرک اور سونف کا قہوہ پینا نہ صرف غذا کو جلد ہضم کر کے تر و تازہ محسوس کرواتا ہے بلکہ بہتر نیند، مضر صحت مادوں کے اخراج، کولیسٹرول اور شوگر کی سطح متوازن رکھنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ طبی و غذائی ماہرین کے مطابق قہوے کا باقاعدہ استعمال جہاں وزن میں کمی کا سبب بنتا ہے، وہیں رمضان کے دوران اس کے استعمال کے فوائد دگنے ہو جاتے ہیں۔ قہوے کے استعمال سے وزن مزید تیزی سے کم ہونے سمیت جلد کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان کے دوران قہوے میں موجود قدرتی مرکبات نظام ہاضمہ پر مثبت اور پرسکون اثرات مرتب کرتے ہیں۔ محققین کا ماننا ہے کہ سبز چائے میں موجود پولیفینولز مادے میں صحت کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا کی افزائش کو بڑھاتے ہیں۔ رمضان کے دوران مرغن اور میٹھی غذاؤں کے استعمال کے نتیجے میں ذیابیطس اور ہائی کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ذیابیطس ایک میٹابولک مرض ہے۔ روزانہ 2 سے 3 کپ قہوہ پینا ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ 42% تک کم کر دیتا ہے، جبکہ رمضان کے دوران افطار کے بعد 1 سے 2 کپ قہوے کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے اور خون میں شوگر کی سطح متوازن رہتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق رمضان کے آتے ہی بہت سے افراد ان کے پاس معدے کی شکایت لے کر آتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق روزہ افطار کرنے کے دوران مکس فروٹ چاٹ، چنا چاٹ، دودھ اور دہی سے بنے مشروبات اور تلی ہوئی غذاؤں کا استعمال کے سبب معدے کی کارکردگی خراب ہو جاتی ہے اور روزے دار پیٹ سے متعلق متعدد بیماریوں میں گھر جاتے ہیں، جس کا حل ادرک اور سبز پتی کے قہوے میں موجود ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق قہوہ میں موجود تیزابیت آنتوں کی صفائی کرتی ہے، جس سے جسم کو غذا ہضم اور جذب کرنے میں مدد ملتی ہے۔ قہوے کے استعمال کے نتیجے میں آنتوں کی سوجن میں کمی آتی ہے۔ قہوے کے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اس میں لیموں اور شہد کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے واقعات بی ٹی وی انفرٹینمنٹ میں۔ پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو کامیابی سے سر کر لیا۔ 19 سالہ شہروز نے پاکستان کا کم عمر ترین کوہ پیما ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ شہروز کاشف 16 اپریل کو ماؤنٹ ایوریسٹ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ خیال رہے کہ شہروز کاشف نے دنیا کے چوتھے جبکہ پاکستان کے پہلے کم عمر کوہ پیما ہونے کا اعزاز 19 سال کی عمر میں اپنے نام کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ 17 سال کی عمر میں براڈ پیک پر قومی پرچم لہرا چکے ہیں۔ شہروز کاشف نے آج صبح ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ فلموں اور ڈراموں میں شاندار اداکاری کا مظاہرہ کرنے والے شہریار منور کا ڈریسنگ سینس مداحوں کو بالکل پسند نہیں آیا۔
जिस के बाद अदाकार को सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से सख्त नाराजगी का सामना करना पड़ा। हाल ही में शहरयार एक प्रोग्राम में शरीक हुए जिसमें उन्होंने ग्रे रंग का कुर्ता और सफेद पजामा पहना। प्रोग्राम की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मद्दाह कुछ खुश नहीं दिखाई दिए और अदाकार पर तंज के तीर बरसा दिए। तहवार नामी सारिफ ने शहरयार के पजामे को लड़कियों वाला पजामा करार दे दिया। मदीहा नामी सारिफ ने कहा कि उन्होंने जल्दी में बहन का ट्राउजर और अब्बू का कुर्ता पहन लिया, जबकि एक सारिफ ने हिदायत देते हुए कहा कि मर्द पर हमेशा मर्दों वाला लिबास अच्छा लगता है। एक सारिफ ने तो अदाकार पर साथी अदाकारा माया अली के कपड़े पहनने का शुबा भी जाहिर कर दिया। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर आजम इब्तदाई चारों टेस्ट जीतने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। बाबर आजम की कप्तानी में कौमी टीम ने 2 मैचेस की होम टेस्ट सीरीज में जनूबी अफ्रीका को हराया। जिम्बाब्वे को भी 2 मैचेस की सीरीज में आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम बाबर आजम की क़यादत में लगातार 6 सीरीज जीतने का कारनामा भी अंजाम दे चुकी है। पाकिस्तान 1952 से लेकर अब तक सिर्फ 6 मरतबा लगातार 6 या इससे ज़ायद सीरीज जीता है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच भी जीत लिया। मेजबान टीम को इनिंग्स और 147 रन से हराकर व्हाइट वॉश मुकम्मल कर लिया। टेस्ट सीरीज में शाहीनों की शानदार परफॉर्मेंस। दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे को इनिंग्स और 147 रन से शिकस्त देकर सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम ने पहली इनिंग्स में 510 रन का पहाड़ खड़ा किया था। आबिद अली ने नाकाबिले शिकस्त 215 और अजहर अली ने 126 रन की इनिंग्स खेली, जबकि नौमान अली ने मजमूए में 97 रन का इजाफा किया। जवाब में जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन हसन अली ने 5 विकेटें लेकर तहस नहस कर डाली। मेजबान टीम 132 रन पर ढेर हुई। जिम्बाब्वे को फॉलो ऑन कराने के बाद दूसरी इनिंग्स में भी कौमी बॉलर्स ने जिम्बाब्वे को संभालने का मौका न दिया। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 231 रन पर हिम्मत हार गई। नौमान अली और शाहीन आफरीदी ने 5-5 शिकार किए। आबिद अली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी जबकि हसन अली सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को इनिंग्स और 116 रन से शिकस्त दी थी। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में मौसम गर्म, मरतूब और मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। कराची का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में जुनूब मगरिब से आने वाली हवाओं की रफ्तार 18 से 21 किलोमीटर फी घंटा है, जिनमें नमी का तनासुब 61% है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।